اللہ رب العزت نے انسان کو جو احساسات اور جذبات عطا فرمائے، ان احساسات اور جذبات کو انسان اللہ کے حکم کے مطابق رکھے، ان کو اللہ کے حکم کے مطابق سمجھے، تو یہی انسان سکون پاتا ہے، برکت پاتا ہے اپنی زندگی میں، اسے عافیت ملتی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو نفس کے حوالے، شیطان کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے احساسات اور جذبات کو خود اپنے لیے اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرتا ہے، وہیں سے اس انسان کی زندگی میں بے سکونی شروع ہو جاتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ ان میں سے آج جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان، ہر انسان، مرد ہو یا عورت ہو، وہ عزت کا بھوکا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی انسان نہیں یہ چاہتا کہ مجھے بے عزت کیا جائے، مجھے ذلیل کیا جائے۔ ہر انسان عزت چاہتا ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ اگر یہ عزت کا بھوکا ہے تو جس طرح پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے حلال مال استعمال کرنا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، بالکل اسی طرح اس انسان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ عزت کس چیز میں ہے، ذلت کس چیز میں ہے۔ آج انسان کی یہ سوچ بن چکی کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہوگا تو مجھے عزت ملے گی، چنانچہ وہ خوب پیسہ کماتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ پیسے سے تو عزت نہیں ملتی۔ کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں معاشرے میں اپنا گھر بہت شاندار بنا لوں، پھر عزت ملے گی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس گھر کے اندر رہتے ہوئے اس کو عزت نہیں ملتی بیچارے کو، وہ گھر کیا عزت دے گا۔ یہ انسان بسا اوقات یہ سوچتا ہے کہ میں بہت اچھی سواری لے لوں گا، بہت اچھے کپڑے پہن لوں گا تو مجھے عزت ملے گی۔ اس میں بھی عزت تلاش کرتے کرتے تھک جاتا ہے انسان۔ کبھی انسان سوچتا ہے کہ میں کسی بڑے خاندان سے تعلق جوڑوں، بڑے اسٹیٹس والے سے اپنا تعلق جوڑوں تو مجھے عزت ملے گی۔ وہاں جا کر بھی اس بیچارے کو عزت نہیں ملتی۔ میں بتا رہا ہوں جہاں لوگ عزت تلاش کرتے ہیں۔ تو کبھی انسان خاندانوں، قبیلوں، برادریوں میں عزت تلاش کرتا ہے۔ بہت سے انسان معاشرے میں ہیں، عہدوں میں عزت تلاش کرتے ہیں۔ میرے پاس فلاں عہدہ ہوگا تو عزت ہوگی۔ وہ جب عہدہ مل جاتا ہے پھر سمجھتا ہے کہ عزت اس میں بھی نہیں رکھی، عزت تو کچھ اور چیزوں میں ہے، کہ اسے اس عہدے پر رہ کر بھی وہ خوبیاں اپنانی ہوں گی جس کی وجہ سے اللہ عزت دیتا ہے، وہ خوبیاں اپنانی پڑیں گی۔ اور یہ انسان کبھی کبھی خود کو عزت والا سمجھتا ہے، مخصوص برادریوں، مخصوص قبیلوں، مخصوص خاندانوں میں رہتے ہوئے، ذات پات برادری اس کو عزت ذلت کا معیار سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خاندان، قبیلے، برادریاں ہیں، اسی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سے لوگ اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے۔ ہمارا خاندان ایسا، برادری میں شادی کرنی ہے، باہر نہیں کرنی، ہماری برادری عزت والی، لہذا ہماری برادری سے میں سے ہی ہو یا اس سے اچھا ہو۔ یہاں تک کہ جو سید ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو سید ہے وہ غیر سیدوں میں شادی نہیں کرتے،
کہ ہماری برادری بہت اونچی. ایسی صورت کے اندر بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنی بچوں کو بیٹوں کو بھی آج کل یہی حال ہے. بیٹا سید ہے تو وہ سیدوں میں تلاش کر رہے ہیں، غیر سیدوں میں شادی بھی نہیں کرنی. اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ خاندان، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خاندان قبیلوں کو کچھ سمجھتے نہیں، برادری کو کچھ سمجھتے نہیں. جب رشتہ لینے جاؤ پوچھتے آپ کی برادری کیا ہے، کہتے نہیں برادری ہم نے نہیں بتانی، آپ مسلمان سمجھ کے رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں. حالانکہ یہ بھی بات قرآن کے مطابق نہیں ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کے مطابق نہیں ہے یہ بات. ابھی اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. کہ جی مسلمان سمجھ کے شادی کریں، خاندان قبیلے برادریاں تو کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت 13 میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں، خاندانوں، برادریوں میں بنایا ہے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی، یہ خاندانوں، قبیلوں، برادریوں کی تقسیم کو اللہ نے اپنا عمل قرار دیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں، قبیلوں، برادریوں میں بنایا ہے. تو قبیلوں، برادریوں، خاندانوں، صوبوں، ملکوں کی تقسیم یہ اللہ کی قدرتی بنائی ہوئی تقسیم ہے. ممکن ہے کوئی صاحب کہے کہ جی وہ جب اللہ نے بنائی ہے پھر اس کو برا کیوں کہتے ہیں؟ خاندانوں، برادریوں کی تقسیم کو پھر برا کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے تقسیم کو برا نہیں، اس سے جو غلط مقصد حاصل کیا گیا، غلط سمجھا گیا کہ خاندانوں، قبیلوں، برادریوں کو عزت اور ذلت کا معیار بنایا گیا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اللہ نے تو اس کا کچھ مقصد اور بتایا قرآن میں. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں، قبیلوں، برادریوں، صوبوں، ملکوں میں تقسیم کیا. لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. مقصود تعارف تھا، عزت اور ذلت نہیں تھی. یہ غلطی ہوئی. ہم نے ان قبیلوں، خاندانوں، برادریوں کو، اور یہ ذہنیت ہمارے ہاں زیادہ تر آئی ہندوؤں سے. ہندوؤں کے اندر بنیادی طور پر 4 ذاتیں. سب سے اونچی ذات برہمن کی، اس سے نچلی ذات ویش کی، اس سے نچلی ذات کھتری کی، اس سے نچلی ذات شودر کی. یعنی سب سے اونچی برہمن کی ذات اور سب سے گھٹیا شودر کی ذات. شودر جو ہے وہ کبھی بھی برہمن کے ساتھ خاندان میں نہ شادی کر سکتا ہے، شادی تو بہت دور کی بات ہے، برہمن کے بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں بیٹھ سکتا. یہاں تک کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہاں ہندوستان، اس کے اندر جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے اسٹیشنوں پہ تب ختم کر دیا، لیکن ابھی بھی باقی تمام گاؤں کے دوسرے ریلوے اسٹیشنوں پر جو پانی پینے کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اب بھی ایسا ہے، آج بھی ایسا ہے کہ برہمن کے پانی پینے کی جگہ ٹوٹی الگ ہے، لکھا ہوا ہے برہمن کے پانی پینے کی جگہ، اور شودر کے پانی پینے کی جگہ الگ ہے. آج بھی وہاں ذات پات کی تقسیم عزت اور ذلت کا معیار. اور یہ وہاں بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت کہ مسلمان کیا کہتا ہے شودر کو؟ مسلمان شودر کو کہتا ہے انسان ہے، لیکن مسلمان کہتا ہے شودر کو تم اتنا کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، ہمارے بیٹیوں کے ساتھ شادی کر لو، ہمارے کاروبار میں شریک ہو جاؤ، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ. یاد ہو رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بس مسلمان ہو جاؤ، بس پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، ہماری بیٹی کے ساتھ شادی کرو، کاروبار میں شریک ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دین سکھایا تھا. پھر یہ خاندان، قبیلے، برادریاں، تعارف.
آج بھی اس دور میں بھی آپ ایک چیز کسی ایک انسان تک، کئی ارب انسان ہیں، کئی ارب انسانوں میں سے ایک چیز ایک انسان کے پاس پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس ملک کا نام لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس کے صوبے کا نام لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس کے شہر کا نام لکھتے ہیں، شہر کے اندر ڈاکخانے کا نام لکھتے ہیں، ڈاکخانے کے اندر اس شہر کے اس علاقے کا نام لکھتے ہیں، گلی کا نام لکھتے ہیں، محلے کا نام لکھتے ہیں، گلی کے اندر گھر کا نمبر لکھتے ہیں اور نمبر کے آگے نام لکھتے ہیں۔ کئی ارب انسانوں میں سے وہ ٹی سی ایس اور وہ پارسل آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ لتعارف، یہ ساری تقسیم کس لیے تھی؟ لتعارف، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ لیکن اللہ جو ہمارا خالق ہے اسے معلوم تھا کہ یہ جس انسان کو میں پیدا کر رہا ہوں اور اس کے اندر مختلف قبیلوں برادریوں کو بنا رہا ہوں، یہ اسی کو عزت اور ذلت کا معیار بنا لے گا۔ چنانچہ اللہ نے آگے کہا فوراً آیت نمبر 13 میں، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچنے والا، اچھے کام کرنے والا، وہ زیادہ عزت والا ہے۔ اللہ نے اچھے کاموں میں عزت رکھی ہے، گناہ کے کاموں میں عزت نہیں رکھی۔ کوئی ایک گناہ پر ہاتھ رکھ کر کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا یہ والا گناہ ہے جس کی وجہ سے مجھے عزت ملی، سوال ہی پیدا نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جس طرح مال دینے والا اللہ، جس طرح جان دینے والا اللہ، جیسے یہ ہماری زندگی دینے والا اللہ۔ اب اس بات کو سمجھنا ہوگا، اور میں بتا دوں کہ آج کل نوجوان نسل کو یہ سمجھانا بڑا ضروری ہو گیا، وہ عزت کسی اور چیز میں تلاش کر رہے ہیں۔ نوجوان نسل پیسے میں عزت تلاش کر رہی ہے، اسٹیٹس میں عزت تلاش کر رہی ہے، عہدوں میں عزت تلاش کر رہی ہے۔ نوجوان نسل کو آگے بند گلی نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں عزت اسی میں۔ آج سمجھانا پڑے گا، وہ نہیں سوچ رہی نئی نسل کہ حرام ہے حلال ہے، کچھ پرواہ نہیں، بس پیسہ ہونا چاہیے، عزت اس میں، پیسہ ہوگا سب کچھ ہوگا۔ یعنی اللہ سے سب کچھ نہیں ہوتا، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، یقین بنا ہوا ہے ان کا۔ اور اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے حکم پر عمل کرو گے تو عزت ملے گی۔ میں نے کہا جان دی تو اللہ نے دی، مال دیا تو اللہ نے دیا، یہ زندگی دی تو اللہ نے دی۔ اب غور سے سننے والی بات ہے سورہ یونس کی وہ آیت، کہ آپ قرآن مجید کی اس آیت کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے۔ لیکن ایک بات بہت اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا، جو بندہ عزت والے کام کرے اللہ اس کو ذلت دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ایک بندہ عزت والے کام کرے جس میں اللہ نے عزت رکھی ہے، اس میں اس کو ذلت ملے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جن کاموں میں اللہ نے ذلت رکھی ہے، ذلت کن کاموں میں؟ بہت آسان سی بات، ابھی میں نے آیت پڑھ کر سنائی سورہ حجرات کی آیت 13، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے۔ معلوم ہوا گناہوں کے اندر ذلت ہے، اللہ کی نافرمانی میں ذلت ہے، رسوائی ہے۔ عزت اللہ کے احکام کو ماننے میں۔ اور پھر جو شروع میں بات عرض کی کہ آج ماں باپ کو
اور خود نوجوان نسل کو بہت اچھی طرح سوچنا ہوگا. یہ خاندان قبیلوں برادریوں کی وجہ سے جو رشتوں کو روک کر بیٹھ جاتے ہیں بہت بڑا غلط کام اور گناہ کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سید بہت اونچی ذات اور حقیقتاً بہت اونچی ذات. سید ہر اس شخص کو نہیں کہتے جو شاہ لکھ دے، قریشی لکھ دے، سید لکھ دے، بلکہ صاحب ہدایہ نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ تو آگے نہیں چلی. اللہ نے قرآن میں بھی بتایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نرینہ اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسل تو آگے نہیں چلی، لیکن بنو ہاشم کی جو نسل چلی ہے تو صاحب ہدایہ نے لکھا کہ 5 افراد ہیں جن سے آگے نسل چلی ہے اور آج تک موجود ہے. اگر ان 5 میں سے کسی سے تعلق ہوگا نسبی تو وہ سید کہلائے گا. نمبر 1 حضرت علی کرم اللہ وجہہ. صاحب ہدایہ نے 5 نام لکھے: حضرت علی، حضرت عباس، عقیل، جعفر، حارث. حارثہ کے ساتھ علی، عباس، جعفر، عقیل، حارث. ان 5 بندوں سے کسی کا نسب ثابت ہوگا تو وہ سید ہوگا. تو کیا سید کی سیدوں میں شادی کرنا ضروری ہے؟ تو اس کے لیے غور سے سن لیجئے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے سید الانبیاء اپنی بیٹی کا نکاح غیر سیدوں میں کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو معاویہ میں سے، بنو امیہ میں سے. ایک بیٹی فوت ہوگی، دوسری کی بھی شادی نہیں کی. کیا یہ مثال کا ایک مثال کافی نہیں؟ اور مثالیں موجود. ابھی بات اور رخ پہ چلانی. عزت کس میں؟ یہ انسان اپنی صرف اس جھوٹی ناک اور جھوٹی عزت کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر رہا. اپنے بیٹوں کی شادی نہیں کر رہا. میں نے کہا جھوٹی عزت. آج اس خوفناک بات کو ماں باپ نے سمجھنا ہوگا کہ بیٹیاں جوان ہو جائیں ان کی شادی کیجیے. جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تلاش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ شادی کرتے وقت عزت دیکھیے گا. عزت کس میں ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ رشتہ تلاش کرتے ہوئے 5 چیزیں دیکھتے ہیں. لوگ رشتہ تلاش کرتے ہوئے 5 چیزیں دیکھتے ہیں. حسب و نسب دیکھتے ہیں، خاندان. یہ لوگ اخلاق اور کردار دیکھتے ہیں. یہ لوگ مال دیکھتے ہیں. یہ جمال، خوبصورتی دیکھتے ہیں. لوگ یہ 4 چیزیں بہت دیکھتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں چیز بتائی، دین، اور فرمایا سب سے زیادہ دین کو دیکھا کرو. حسب و نسب کو بھی دیکھیے، یہ نہیں کہا نہ دیکھو، دیکھیے حسب و نسب کو بھی دیکھ لیجیے، اخلاق اور کردار کو بھی دیکھ لیجیے، اس کے جمال خوبصورتی کو بھی دیکھ لیجیے، اس کے مال کو بھی دیکھ لیجیے رشتہ تلاش کرتے ہوئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم چیز جو 5ویں بتائی وہ ہے دین. فرمایا سب سے زیادہ دین کو ترجیح دو. سب سے پہلے دیکھو یہ دیندار ہے کہ نہیں، یعنی دین پر چلنے والے ہیں کہ نہیں. آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ عزت انسان رشتہ تلاش کرتے ہوئے بھی کس میں تلاش کرے. میں نے عرض کیا لوگ آج اس بات میں عزت تلاش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی شادیاں اونچے خاندانوں میں ہو جائیں، مال کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، تو ہمیں عزت ملے گی. جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں عزت نہیں بتائی. بالکل اسی طرح یہ انسان مال اور اولاد میں عزت تلاش کرتا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اس خالق نے کہا ہے وہ جس نے مال کو بھی پیدا کیا، اولاد کو بھی پیدا کیا. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. فتنہ کا معنی آزمائش، فتنہ کا معنی بالکل نیگیٹو بھی نہیں ہے. میں اس کے لیے دوسری آیت بھی پڑھوں گا. یہ مال اور اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے.
اور اگر یہ انسان اپنے مال کو اور اولاد کو مال کمانے میں حلال کمائے، حلال جگہ خرچ کرے، اولاد کی تربیت اچھی کرے، اللہ عزت دے دے گا. پھر آیت پڑھوں گا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. وہی اللہ کہہ رہا ہے المال والبنون زینت الحیات. میں نے یہ نہیں کہا مال اور اولاد کچھ نہیں ہے، بالکل اس میں کچھ نہیں ہوتا، میں یہ نہیں کہہ رہا. گزارش قرآن مجید کی آیت، ایک طرف اللہ کیا کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اولاد اور مال تمہارے لیے آزمائش ہے. پھر کیا کہا اللہ نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے. کب؟ جب ان کو مال کو بھی اور اولاد کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق رکھیں گے. اگر اولاد کو بھی اللہ کے حکم کے خلاف تربیت کی، نماز کی ان کو تربیت نہیں دی، سچ بولنے کی ان کو تربیت نہیں دی، اخلاق ان کے اچھے نہ ہوئے، اور حرام کاموں میں مبتلا کر کے ان کی تربیت ہوئی، تو ایسی صورت کے اندر اس اولاد سے تو وہ اولاد واقعی پھر دوسرے معنی میں بھی فتنہ ہی ہے. پھر انسان کو سکون نہیں ملتا. اس لیے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ انسان جو شروع میں ایک جملہ عرض کیا کہ آج یہ انسان عزت کا بھوکا ہے. ہر انسان عزت کا بھوکا ہے. کیا یہ غلط ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، یہ صحیح ہے، اس کو بھوکا ہونا چاہیے. لیکن اس کی آسان سی توجیہ، آسان سی بات، جس طرح پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے اللہ نے سلیقہ سکھایا ہے، حلال مال اس پیٹ میں ڈالو، حلال چیز پیو، حلال چیزیں کھاؤ، بالکل اسی طرح عزت تلاش کرنی ہے تو وہ راستے جن میں اللہ نے عزت رکھی. آج یہ انسان اپنی عزت کیوں کھو دیتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ لوگ اس کو عزت والا کیوں نہیں سمجھتے؟ نمبر ایک چیز جس نے ہمیں بہت زیادہ لوگوں کی نظروں میں گرا دیا، نمبر ایک چیز، اور وہ ہے جھوٹ. جھوٹ. خود سوچو، کسی بندے سے کوئی بندہ جھوٹ بولے وہ اس کی عزت کرے گا جب اس کو پتہ چل جائے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ میں اب ان سوالوں کا جواب دینے لگا ہوں کہ بیوی میری عزت نہیں کرتی، مولانا میں کیا کروں؟ بچے میری عزت نہیں کرتے، جوان بچے. لوگ شکوہ کر رہے ہیں، بیویاں شکوہ کر رہے ہیں شوہر میری عزت نہیں کرتا. نمبر ایک، یہ عزت کھوتا کیسے انسان کھو کیسے دیتا ہے؟ کہاں سے لی جاتی ہے عزت؟ نمبر ایک جھوٹ. شوہر بیوی کے ساتھ جھوٹ بول رہا، بیوی شوہر کے ساتھ جھوٹ بول رہی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک دوسرے کی عزت کرے. ظاہری طور پر کر لیں، دل سے نہیں کرتے. کاروبار میں ایک دکاندار جھوٹ بول کر چیز بیچ رہا، بک گئی چیز اس کی، کما لیے پیسے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا محلے میں اس دکاندار کی عزت ہو یا گاہک اس کی عزت کرے. نمبر ایک جھوٹ، جس نے انسان کی عزت کو ختم کر دیا دوسروں کی نگاہوں میں. اور ایک اور چیز جس نے عزت کو ختم کیا وہ ہے غیبت. کسی شخص کے اندر برائی ہو پھر اس کی غیر موجودگی میں برائی بیان کرنا، جو اس کے اندر ہے یہ سچ بول رہا ہے. غیبت کرنے والا ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ برائی اس کے اندر ہوتی ہے پھر برائی بیان کرتا. آپ خود بتائیے، اگر کسی شخص کی برائی کوئی اس کی غیر موجودگی میں کرے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس نے میری برائی کی ہے، یہاں کون سا مائی کا لال بیٹھا جو اس کی عزت کرے گا؟ کون کرتا ہے؟ میرے پیچھے برائیاں کرتا نہیں کرے گا عزت، دل میں نہیں عزت نہیں ہوگی. جب سامنے آئے گا ٹھیک ہے، ظاہری طور پر عزت کر لے، دل سے نہیں. یہ تو میری برائیاں کرتا تھا. اور یہ انسان اپنی بیوی کی جب برائیاں کرتا ہے کسی کے سامنے، اور بیوی جا کر اپنے میکے میں شوہر کی برائیاں کرتی ہے، پتہ تو چل جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے
کیا عزت کیا تھی؟ میں بتا رہا ہوں عزت چھیننے والی چیزیں کیا ہیں. تہمت، الزام لگانا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کہ انسان کی عزت چلی جاتی ہے. الزام لگانے والی کی عزت چلی جاتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. جھوٹا الزام کسی پہ لگائے، بیوی شوہر پر، شوہر بیوی پر، یہ ختم ہوگی، عزت ختم ہوگی. اس میں ساتھ ساتھ وہ بھی ذہن میں لاتے جائیے گا، آج جوان بچے ماں باپ کی عزت کیوں نہیں کرتے، اور آج ماں باپ جوان بچوں کی عزت کیوں نہیں کر پاتے. ہم دفتروں میں کام کرتے ہیں، آفس میں ہمارا بڑا چھوٹا ہماری عزت کرے، اس کے لیے طریقے کیا ہوں گے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. بالکل اسی طرح دھوکہ دینا، خدیعہ، دھوکہ، جو منافقین کی اللہ نے عادت بتائی قرآن میں سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. ایک دوسرے کو کاروبار میں دھوکہ دینے والے آج تک عزت نہیں پا سکے. ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے میاں بیوی آج تک عزت نہیں پا سکے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہ اسباب بتا رہا ہوں. لوگ پیسے میں عزت تلاش کر رہے ہیں، لیکن پیسے کے ساتھ گھر بنا لیا بہت اچھا، گاڑی بہت اچھی لے لی، رشتے بہت اچھی جگہ ہو گئے، خاندان بہت اچھے ہو گئے، فلاں آ گیا، خوشیاں آ گئی، بیچ میں یہ بیماریاں ہیں، عزت نہیں مل رہی. دھوکہ، خدیعہ، یہ انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر وقتی فائدہ حاصل کر لے، لیکن عزت وہ شخص عزت نہیں کرے. یہی بات بیوی کے اندر، یہی بات بچوں کے اندر. ہماری عزت نہیں کرتے، ہم بڑے ہو گئے، پڑھ لکھ گئے، جوان ہو گئے، فلاں ہو گیا، ماں باپ ہم پر اعتماد بھی نہیں کرتے، عزت بھی نہیں کرتے. اس کے پیچھے بڑی کہانیاں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے جھوٹ کی کہانی، پیچھے دھوکے کی کہانیاں ہوتی. ماں باپ کے ساتھ ڈاج کیا ہوگا، دھوکہ دیا ہوگا، ان کے ساتھ فراڈ کیا ہوگا وہ ایسے معاملات کے اندر جو ان کے سامنے کھل گیا ہوگا. ایک اور چیز جس سے کہ عزت ختم ہوتی ہے وہ ہے بددیانتی، خیانت، کرپشن، جس کی وجہ سے انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی کرپشن کس چیز کو قرار دیا؟ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید پیسے ویسے کی کرپشن، مال کھا لیا، بلا کر لیا، چلو اس کو کرپشن کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرپشن کسی اور چیز کو کہا ہے. سوچنا ہوگا کتنے میاں بیوی آپس میں اس حدیث کی بنا پر سب سے بڑی کرپشن میں مبتلا ہے. ابھی حدیث سنانے لگا ہوں، میں نے بڑا ٹھہر ٹھہر کر کہا. سوچنا ہوگا کہ کتنے گھروں میں کتنے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کرپشن میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے عزت نہیں ہے. اور یہی حال چھوٹے بچوں، بڑے نوجوان بچے بچیوں اور ماں باپ کے درمیان جو عزت نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ آج سمجھنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی کرپشن کس کو قرار دیا؟ فرمایا، نبی حدیث کے الفاظ بولنے لگا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبورت خیانتن. بڑا سوچ سمجھ کے حدیث سنیے گا، آج عزتیں کیوں ختم ہو گئی. کبورت خیانتن ان تحدث اخاک هو لك به صادق وانت به کاذب. کبورت خیانتن، سب سے بڑی خیانت، سب سے بڑی کرپشن یہ ہے ان تحدث اخاک، کہ آپ اپنے بھائی سے بات کریں، هو لك به صادق، وہ آپ کو سچا سمجھ رہا ہے، وانت به کاذب، حالانکہ آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ اسے جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کہا اس حدیث کو غور سے سمجھیے گا کسی وقت بیٹھ کر کہ آج میاں بیوی کے درمیان آپس کا اعتماد کیوں ختم ہوا، میاں بیوی کے درمیان آپس میں عزت میں کمی کیوں آئی. آج جوان بچے اور بچیاں ماں باپ کی عزت کیوں نہیں کر پا رہے. کبرت خیانت،
ان تحدث اخاک هو لك به صادق وانت به كاذب، کہ سب سے بڑی بددیانتی یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے سے بات کر رہا ہو، وہ سننے والا آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ سچا، حالانکہ بولنے والے کو خود پتا ہے کہ میں اسے جھوٹ بول رہا ہوں۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ سب سے بڑا آرٹ ہے، بزنس کے اندر بھی، تجارت کے اندر بھی سب سے بڑا آرٹ ہے یہ والا، کہ میں اس طرح پیش کروں اگلا سچ سمجھے، حالانکہ بیچنے والے کو خود پتا ہے جو کچھ ہے جھوٹ ہے۔ بزنس کے اندر آج یہ اعتماد، جو عزت ختم ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے۔ ورنہ تاجروں کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزت سے نوازا ہے، صرف 2 خوبیوں کی وجہ سے۔ تجارت میں بڑی عزت ہے، لیکن ان 2 خوبیوں میں کمی کی وجہ سے تجارت میں سے عزت ختم ہو گئی۔ حدیث سنیے گا، صرف 2 خوبیاں تاجر کے اندر ہوں تو اس کا کتنا بڑا مقام ہو جاتا ہے، کتنی اس کو عزت اللہ کے نزدیک ملتی ہے۔ اور یاد رکھ لیجیے گا، جس کام کی وجہ سے اللہ کے نزدیک عزت ملتی ہے، اس کام کی وجہ سے مخلوق میں بھی عزت ملتی ہے۔ اور تاجر کی فضیلت کیا بتائی، عزت اس کو کتنی ملتی ہے؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا امانت دار تاجر، اس کا مقام صدیقین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اس کا مقام۔ 2 خوبیاں، صرف 2 خوبیاں، الصدوق الامین، سچا امانت دار۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والے 2 القاب، عزت والے 2 القاب، کہ نہ ماننے والے بھی، کافر بھی، مشرکین مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے، اس بارے میں عزت کرتے تھے۔ 2 لقب دیے قریش مکہ نے، صادق اور امین، صادق اور امین، سچا اور امانت دار۔ بیویاں کب عزت دیتی ہیں؟ وہ جب عزت دیتی ہیں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال، ایک بیوہ تاجرہ نے اپنا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور اپنا غلام ساتھ میسرہ بھی لگا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی، خوب بزنس کیا، میسرہ دیکھتا رہا ساری ڈیلنگ کو، سارے معاملات کو۔ الصادق الامین، سچا امانت دار تاجر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتا ہے، حضرت خدیجہ کو رپورٹ دیتا ہے، حضرت خدیجہ اپنی طرف سے نکاح کا پیغام بھیجتی ہے۔ عورتیں کب شوہروں کی عزت کرتی ہیں؟ الصادق الامین۔ آج جتنا جو شوہر گھر کے اندر اور جو بیوی گھر کے اندر صادق اور امین ہو جائیں گے، اللہ آپس میں عزت دے دے گا۔ اور اگر اس میں سے کوئی ایک خوبی کم ہوگی، امانت کی جگہ خیانت آ جائے کہ بیوی شوہر کے مال میں سے خیانت کر رہی اور شوہر بیوی کے ساتھ جھوٹ بول رہا، درمیان میں سے عزت ختم ہو گئی۔ کون سی چیزیں جو آج ہمیں لوگوں کی نظروں میں ذلیل کر رہی، عزت ہماری کیوں چھن رہی؟ آج وقت کی بہت بڑی بات کہ ان باتوں کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہوگا۔ اسی طرح زبان کا غلط استعمال، یہ بھی انسان کو، یہی زبانیں جو انسان کو عزت دیتی ہے، یہی زبانیں جو انسان کو ذلت کے گڑھوں میں ڈال دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا نا کہ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کے بارے میں مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم مجھے ضمانت دے دو جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی 2 جبڑوں کے درمیان زبان، تم مجھے اس چیز کی ضمانت دے دو جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اور اس چیز کی ضمانت دے دو جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، بین فخذیہ، یعنی سطر، یعنی قوت شہویہ۔
تو مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دو، اضمن لہ الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور ایک اپنی خواہشات کو، مخصوص خواہشات کو قابو میں رکھو، جنت تمہیں ملے گی۔ یاد رکھ لیجئے گا ایک اور وجہ جس کی وجہ سے انسان اپنی قوت شہویہ کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے، ذلت کے گڑھوں میں گر جاتا ہے۔ یہ ذلت کی وہ چیز ہے۔ بالکل اسی طرح آج انسان کو جو چیز ذلت میں مبتلا کرنے والی، عزت چھیننے والی، وہ انسان کی زبان، تو اس سے جھوٹ نہ نکلے، اس سے غیبت نہ نکلے، اس سے بہتان تراشی نہ نکلے، اس سے تمسخر نہ نکلے، مذاق اڑانا۔ بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے کا۔ یاد رکھ لیجیے گا کبھی بھول کر بیوی کا مزاح کیجیے، خوش طبعی کیجیے، اس کا مذاق نہ اڑائیں اس کے گھر والوں کے سامنے، عزت ختم۔ تمسخر، وہ خالق ہے جس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ تم مرد ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے زیادہ بہتر ہو، بہتر سمجھ گئے، عزت والا۔ عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑا، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جائے وہ عورتیں زیادہ بہتر ہوں۔ اسی طرح آج انسان ذلت میں مبتلا ہوا دھوکہ دینے کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، تمسخر کی وجہ سے، بہتان تراشی کی وجہ سے۔ یہ وہ زبان ہے جس سے انسان عزت پاتا ہے، ذلت پاتا ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ عزت ایک ایسی چیز ہے، عزت دو عزت لو، بڑا آسان سا اصول ہے۔ عزت کرو، عزت کرواؤ۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنے کو کہا، بڑا آسان۔ آج انسان عزت کمانا چاہتا ہے، لوگ میری عزت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو قابل احترام قرار دیا۔ کل المسلم علی المسلم حرام، حرام کا ایک معنی ہے ممنوع، ایک حرام کا معنی عزت والا، ایک حرمت بمانا عزت کے۔ بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ تربیت ہوتی ہے نا، بعد میں پوچھتے ہیں وہ آپ کہتے تھے وہ خانہ کعبہ والی جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، تو اس کو تو مسجد حلال ہونا چاہیے، خانہ کعبہ والی مسجد کو مسجد حرام کیوں کہتے ہیں؟ وہ اصل میں ان کا ذہن چلا جاتا ہے حرام بمانا ممنوع کی طرف۔ حرام کا دوسرا معنی عزت والا، حرمت، حرمت رسول پہ جان بھی قربان، وہ حرمت رسول سے مراد عزت رسول۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی قابل احترام ہے۔ کیا؟ نمبر 1 مالہ، اس کی مال، ودمہ، اس کا خون، اس کی جان، وعرضہ، اور اس کی آبرو، اس کی عزت۔ بہت آسان الفاظ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، قابل احترام ہے، یعنی ہم اس کی جان کا احترام کریں، اس کے مال کا احترام کریں، اس کی عزت و آبرو کا احترام کریں، اگلا خود بخود آپ کا احترام کرنے لگے گا۔ اور یہ تو بھول جائیں نا کہ ہم دوسرے شخص کے مال کو ضائع کریں اور دوسرا شخص ہماری عزت کرے، ہم دوسرے کی چیز کو خراب کریں اور وہ ہماری عزت کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم کسی کی جان کو نقصان پہنچائیں اور وہ آگے سے ہماری عزت کرے، اللہ نے ایسا نظام نہیں بنایا، انسانوں کا مزاج یہ اللہ نے نہیں بنایا۔ انسان کسی کو جانی نقصان پہنچائے، اگلا آپ کی عزت کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کی جان کا احترام کریں، یعنی اس کی جان کو آرام پہنچائیں، ہماری طرف سے تکلیف نہ پہنچے اس کو۔ اگر ہمارا رویہ ایسا ہو جائے کہ ہم اپنے بچوں کی یہ 3 چیزیں بچوں میں بھی ذہن میں رکھیے گا، بچوں کے مال کا احترام کیجیے، بچے ماں باپ کا مال کا احترام کریں، ماں باپ بچوں کی جان کا احترام کریں، بچے ماں باپ کی جان کا احترام کریں، بچے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھیں، جوان بچے بچیاں خاص طور پر ماں باپ کی عزت کا خیال رکھیں، ماں باپ ان کی عزت کا خیال رکھیں۔ یہ 3 آسان سے نسخے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے عزت کمانے کے، آسان نسخے۔
ایک شخص دوسرے شخص کی جان کا احترام کرے، جان کو تکلیف نہ پہنچے۔ نمبر 2، مال کا احترام کرے۔ میں نے پھر کہا، ایک کاروباری دوست دوسرے کاروباری دوست کو مال کا نقصان پہنچا رہا، اور کیسے عزت دے گا وہ؟ کوئی نہیں دیتا۔ بالکل اسی طرح ہم دوسروں کی جان مال عزت و آبرو کا احترام کریں گے، اللہ ہمیں بھی عزت دے گا ان کی طرف سے۔ آج وقت کا تقاضا ہے، اور یقین جانیں جس کی زندگی میں عزت ہوتی ہے نا، بعض لوگ تو کھل کر کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں مولانا عزت ہی تو سب کچھ ہے، عزت نہیں تو کچھ نہیں۔ اتنے بھوکے ہوتے لوگ عزت کے۔ لیکن آج کے پورے بیان کے اندر صرف یہ مقصود تھا کہ ہم نے غلط چیزوں میں عزت تلاش کرنا شروع کر دی، وہ غلط چیزیں تفصیل سے عرض کی، اور ہم نے جو چیزیں عزت حاصل کرنے والی تھیں ان کو چھوڑ دیا، اور جن سے عزت چھن جاتی تھی اس میں انسان مبتلا ہوا۔ آج وقت کا تقاضا ہے اس فکر کو لے کر انسان، اور انسان یہ دعا بہت مانگتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب سی دعا سکھائی ہے، اللہم اجرنا، وہاں اجرنی ہے ایک کے لیے، جمع کے لیے اجرنا، اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ کیا عجیب دعا ہے، ترجمہ سوچیے گا کسی وقت میں، اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ مجھے دنیا کی رسوائی سے محفوظ فرما اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی رسوائی سے محفوظ فرمائے، ہر اس کام سے جس سے انسان کی بے عزتی ہوتی ہے اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر اس کام کو اختیار کرنا، ہر اس عادت کو، ہر اس صفت کو اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ عزت دیتا ہے۔ دعا فرما لیجیے گا، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ تو عزت دینے والا، ذلت دینے والا، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو وہ کام جو اللہ تو نے بتائے ہیں کہ جن سے ذلت ملتی ہے، خاص طور پر جتنے گناہ ہیں ان سے ذلت ملتی ہے، اے اللہ ہمیں سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں گھروں میں آپس میں عزت ہو، میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں، باپ بیٹا ایک دوسرے کی عزت کریں، ماں بیٹی ایک دوسرے کی عزت کریں، رشتہ دار ایک دوسرے کی عزت کریں۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کو بھی آپ نے عزت عطا فرمائی ہے، اے اللہ اس عزت کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سربراہان، خاص طور پر وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، یا اللہ اور تمام احباب، یا اللہ جتنے بھی ہیں، یا اللہ اس وقت امن قائم کرنے کی فکر میں ہیں، اے اللہ پوری دنیا میں امن عطا فرما دے۔ یا اللہ جنگ و جدال سے سب کی حفاظت فرما لے، خاص طور پر یا اللہ ایسے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں امت مسلمہ کے لیے خیر ہو، جس میں پاکستان کے لیے خیر ہو۔ یا اللہ ہم سب کو جتنی نعمتیں عطا فرمائیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔